السلام علیکم. آج ہمارا لیکچر نمبر 11 اور آج ہم کور کریں گے ٹیکسٹ باکس کوئک پارٹس ورڈ ایڈ اینڈ ڈراپ کیپ کو، اور اگر ٹائم ہوا تو سگنیچر لائن کو بھی آج ہی ہم کمپلیٹ کر دیں گے. پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ باکس سے. میں نے ایک ٹیکسٹ آپ کے سامنے لکھ رکھا ہے، ہم اسی میں ٹیکسٹ باکس جو ہے اس کو کریٹ کریں گے. ہاں جی، یہ آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں. ان میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ میں ٹیکسٹ باکس کو کہاں کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیکسٹ باکس شو ہو. اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس آفس میں بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈرا ٹیکسٹ باکس، آپ خود سے بھی ٹیکسٹ باکس جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں جہاں پر آپ چاہتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ میں آپ خود ڈرا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہاں سے چوز کر لیتے ہیں ٹیکسٹ کو. تو دیکھ لیجیے باکس آپ کے سامنے ہو گیا ہے کریٹ. اس میں آپ جو بھی ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ٹیکسٹ باکس کریٹ ہو گیا ہے. آپ جو بھی انفارمیشن خود سے ایک باکس میں الگ سے شو کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کوئک پارٹس. یہ دیکھیں آٹو ٹیکسٹ. آپ آٹو ٹیکسٹ کہاں کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ہے آپ کے پاس ڈاکومنٹ پراپرٹی. اگر آپ آتھر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیٹیگری، کامنٹس اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کمپنی کے بارے میں کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، کمپنی کا کوئی ایڈریس دینا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کا ڈاکومنٹ کچھ ایسا ہے کہ جس میں آپ ایک کمپنی کا ایڈریس بھی دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کوئکلی کر سکتے ہیں. کمپنی کا ای میل دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے یہاں دیکھیں کمپنی کا ای میل، کیونکہ ہم نے آلریڈی یہاں پر لاسٹ میں کلک کیا ہوا تھا اس وجہ سے یہاں پر شو ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے سلیکٹ کیا ہوا تھا. اب یہاں پر آپ اپنے کمپنی کا ای میل ایڈریس جو ہے وہ دے سکتے ہیں جو بھی آپ دینا چاہیں، اور شو یہی ہوگا کہ آپ کی کمپنی کا ای میل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس ورڈ آرٹ. یہ ہمارے پاس آرٹ ہے. اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ کی ہیڈنگ دینا چاہ رہے ہیں خوبصورت سی، یا کوئی ایسا ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ نمایاں ہو اور ڈفرینٹ سٹائل میں لکھا ہوا ہو، تو ہم یہاں سے ورڈ آرٹ کو یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہ ہے ہمارے پاس ورڈ آرٹ. آپ اس باکس کو جہاں شفٹ کرنا چاہے اسے کر سکتے ہیں. لاسٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو لاسٹ میں کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ جو ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. ڈاکومنٹ یہ اسی سٹائل میں آ گیا ہے جیسے کہ ورڈ آرٹ ہم نے چوز کیا تھا. اس میں بہت ساری آپشنز ہیں، آپ جو چاہیں ان میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈراپ کیپ. ڈراپ کیپ یہ دیکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے کے ڈاکومنٹس میں کوئی ایک الفابیٹ جو ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے اور زیادہ اسپیس لے رہا ہوتا ہے. مینس جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ تین لائنز میں ایک ٹی لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے مارجن میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو ٹی. تو اس طرح کا اگر ہم کوئی ڈراپ پیڈ یا ان مارجن میں اگر ہم کوئی ڈراپ کیپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم لکھ سکتے ہیں. اس کا جو ایک سٹارٹ کا الفابیٹ ہے وہ کیپٹل ہو جائے گا اور آپ کو نمایاں نظر آئے گا. یہ ہمارے ڈراپ کیپ کا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈراپ کیپشن بھی آپ خود اس کو آپ کمپلیٹ ان کو اپلائی کریں اور دیکھیں کہ ان میں آپ کے پاس مزید کون کون سی آپشنز ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سگنیچر لائن. اگر آپ کے کوئی ڈاکومنٹ ہے اور آپ اس کو پرنٹ نکالنا چاہ رہے ہیں اور آپ لاسٹ میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ سرٹیفکیٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں یا لیٹر ہوتے ہیں، اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور پرنٹ ہوتے ہیں، ان کے لاسٹ میں ہم لوگ کے پاس ایک سگنیچر کے لیے لائن بنی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم یہاں پر ڈرا کریں گے سگنیچر لائن کو. ایڈ سگنیچر سروس، یہاں سے آپ آن لائن بھی لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہے سگنیچر لائن. یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے. یہاں پر فرسٹ میں لکھا ہے سجیسٹڈ سائن فار ایگزامپل جون، یعنی یہاں پر آپ اپنے سگنیچر جو آپ نام دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ لکھیں گے. جیسے کہ میں لکھ دیتی ہوں اپنا نام. اس کے بعد ہے سجیسٹڈ ٹائٹل فار ایگزامپل، جو بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں اپنے سگنیچرز کا وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. اس کے بعد ہے ای میل ایڈریس. اگر آپ کوئی ای میل ایڈریس دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ای میل ایڈریس دیں گے اور دین ہم کر دیں گے اوکے.
آئی تھنک سو کلک ٹھیک نہیں کیا ہوا تھا تو وہ بیک پہ چلا گیا ہے. ہم دوبارہ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کیونکہ میں نے ڈاکومنٹ پہ کلک کیا ہوا تھا اس وجہ سے وہ ڈاکومنٹ کے بیک پہ چلا گیا ہے اور ہمیں شو نہیں ہو رہا. اس وجہ سے ہم نے جو سگنیچر کرنے ہوتے ہیں ہمیشہ لاسٹ میں کرنے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس سگنیچر کی جگہ بن گئی ہے. یہاں وردہ خان لکھا ہوا آ گیا جو کہ ہم نے نام سلیکٹ کیا تھا. آپ یہاں پر چاہیں تو اپنے سگنیچرز کر سکتے ہیں. یہ آپ کا ڈاکومنٹ ہے, آپ اس کو چاہے تو پرنٹ نکال سکتے ہیں اور لاسٹ میں آپ سگنیچرز کر سکتے ہیں. یہ ہمارے سگنیچرز کا یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم. ڈیٹ اینڈ ٹائم میں نے پہلے بھی آپ کو یوز کروایا ہوا ہے. یہاں سے آپ اپنے ڈاکومنٹ کا جس دن آپ کریٹ کر رہے ہیں اس دن کا آپ ڈیٹ اینڈ ٹائم یہاں سے چوز کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ڈاکومنٹ کا ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے وہ جب بھی آپ اوپن کریں وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہے, یعنی اس دن کے لحاظ سے اپ ڈیٹ ہوتا رہے, تو یہاں پر آپ کلک کر دیں گے تو آپ کا جو ڈاکومنٹ کا ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے وہ جب بھی آپ اوپن کریں گے تو اس ڈے اور اس تاریخ کے لحاظ سے اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں وہی ڈیٹ اینڈ ٹائم رہے جب میں نے اسے کریٹ کیا تھا تو آپ اسے اپ ڈیٹ نہ کریں, تو پھر وہی ڈیٹ اینڈ ٹائم رہے گا جو کہ آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اور دین کر دیں آپ اوکے. یہ دیکھیں آپ کا ڈیٹ جو ہے جو ہم نے اس کا اسٹائل چوز کیا تھا وہ سامنے آ گیا ہے اور یہ ڈیٹ اینڈ ٹائم آپ کا سلیکٹ ہو گیا. آپ لاسٹ جہاں کلک کریں گے وہاں آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم شو ہو جائے گا. آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا ٹیکسٹ باکس کو, کوئک پارٹس کو, ورڈ آرٹس, ڈراپ کیپ اینڈ سگنیچر, ڈیٹ اینڈ ٹائم. یہ ہم نے سارا آج کور کر لیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اس کی ساری آپشنس کو کمپلیٹ اپلائی کریں اور پھر اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں کویشچن کریں تو میں آپ کو اس کا کمپلیٹ میتھڈ ڈیٹیل میں کروا دوں گی اور اس کا آنسر دوں گی آپ کے کمنٹس کا. نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ.